کون سا اسم ذات؟ وہ اسم ذات کہ جب رب نے تیسرے مقام پر پہلے تو اس نے اظہار کیا اپنی ذات سے صفات کا، جب صفات کا اظہار کر چکا تو اس کے بعد اس نے اپنے اسماء کا اظہار کیا، تو اس وقت وہ اسم ذات ظاہر ہوا۔ طاقت اصل اس میں ہے۔ یوم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جوہر نور اسم ذات اللہ سے لفظ کن کہہ کے پیدا کیا، یعنی اپنے نام کا جو جوہر ہے، یعنی اس کا جو نچوڑ ہے، اسم ذات کا نور اس لفظ کن میں ڈالا اور پھر کہا تھا اسم ذات کا جوہر، اس طاقت سے کن کا لفظ کہا تھا۔ تو بالفاظ دیگر اسم ذات کا عطا ہونا، یوں سمجھ لیں کہ امر کن کا عطا ہونا ہے۔ تو مجھے جو ہے شوق تھا ایکسپیریمنٹ کرنے کا، تو جب مجھے یہ بات پتہ چلی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض، تو پورا اسم ذات کا ایک ڈنڈا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر پوری کائنات قائم ہے۔ اسی کے نور سے اللہ تعالیٰ نے کن کی طاقت کو بھرا اور پھر روحوں کو بنایا۔ تو جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یار وہ اسم ذات جو ہے وہ تو مل گیا ہے ہم کو، تو اب تو امر کن کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو بڑی میں نے جو ہے وہ بڑی توجہ کی، پوری بھرپور توجہ کی، اسم ذات سامنے نظر آ رہا ہے لیکن وہ طاقت نہیں آئی کن والی۔ تو میں نے عرض کیا سرکار کہ میں یہ جو تصور کر رہا ہوں اسم ذات کا، نظر تو اسم ذات آ رہا ہے لیکن اس میں کن والی تاثیر کیوں نہیں آ رہی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تجھے اسم ذات عطا ہوا ہے یہ اسم ذات نہیں ہے، یہ اسم ذات کا عکس ہے۔ یہ اسم ذات نہیں ہے، یہ اسم ذات کا عکس ہے۔ جس کے دل کا تعلق اس اسم ذات سے ہو جاتا ہے۔ کون سا اسم ذات؟ وہ اسم ذات کہ جب رب نے تیسرے مقام پر پہلے تو اس نے اظہار کیا اپنی ذات سے صفات کا، جب صفات کا اظہار کر چکا تو اس کے بعد اس نے اپنے اسماء کا اظہار کیا، تو اس وقت وہ اسم ذات ظاہر ہوا۔ طاقت اصل اس میں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس کو بھی اسم ذات عطا ہوا سرکار کے آنے سے پہلے، تو وہ اسم ذات جو تھا وہ عکسی تھا۔ سرکار گوہر شاہی اس اسم ذات کو لے کے آئے ہیں جو وہ اسم ذات ہے کہ جب تیسرے درجے میں اللہ نے اظہار کیا تھا تو اس وقت وہ اسم ذات ظاہر ہوا اور کائنات کا پلر بنا۔ وہ اسم ذات سرکار گوہر شاہی کے پاس۔ تو میں نے پوچھا کہ اس اسم ذات سے تعلق کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جس کا تعلق ہمارے دل سے جڑ جائے گا اس کی رسائی اس اسم ذات تک ہو جائے گی۔ اب سرکار کے پاس دو اسم ذات ہو گئے، ایک تو وہ جو اصل اسم ذات ہے وہ بغیر وسیلے کے ہے، اسی میں سے ہندوؤں اور سکھوں کو گوہر شاہی نے حصہ دیا، تو فرمایا کہ اس میں کسی کی ضمانت کی، اجازت کی، منظوری کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم دیں گے اور ابھی چل جائے گا، ابھی دیں گے اور ابھی چل جائے گا۔ اور دوسرا ہے عکسی جو طفل نوری کے ذریعے آیا، قوانین کی روشنی میں مسلمانوں کو وحی دیا جائے گا جو اسلام کے نبی نے دیا۔ تو وہ اسم ذات سے جب جڑا، جب دل سرکار کے سینہ مبارک سے جڑا تو وہ اسم ذات جو اصل ہے، یار وہ تو ایسی طاقت ہے سرکار کی کہ ہم تو حیران رہ گئے۔ 1994 میں سرکار کے ساتھ جب ہم اوزلو گئے ناروے، تو اوزلو کی ایک مسجد میں سرکار کا خطاب ہوا، تو وہاں مولوی نے سب لوگوں کو کہہ دیا کوئی ذکر نہ لے۔ سرکار نے خطاب فرمایا، اس کے بعد ہم نے ندیم بھائی نے اعلان کیا کہ بھائی جس کو ذکر لینا ہے، تو ذکر لینے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ بڑا غصہ آیا۔ خیر پروگرام ختم ہوا اور اب مسجد سے نکل کے ہم سرکار کے ساتھ واپس جانے لگے۔
تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپنے غم کا اظہار کیا کہ سرکار یہ تو طائف جیسا معاملہ ہو گیا کہ آج کسی نے ذکر ہی نہیں لیا۔ سرکار نے بڑے صبر، تحمل اور بڑی محبت کے ساتھ فرمایا تو خیر ہے، کیا ہوا؟ جو ازلی مومن روحیں ہیں اور پھنسی ہوئی ہیں، ہم ابھی گھر جا کے پورے ناروے کا حصار بنائیں گے باطن میں، اور جو مستحق روح ہے بغیر مانگے ہم ان کو ذکر قلب دے دیں گے۔ ایسا کب ہوا ہے؟ ارے یار یہ کیا ہے؟ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ وہ سارے جو قوانین تھے، رضا ہو، مانگے، اقرار کرے، شکل دیکھے، دیکھنا ضروری ہے ایک دوسرے کا، مرشد کا، مرید کا، اللہ کی منظوری آئے، یہاں پر یہ سب کہاں گئی چیزیں؟ نہ منظوری کا ذکر ہوا، نہ زبانی اقرار کا ذکر ہوا کہ تم جس نے ذکر لینا ہے وہ ظاہری زبان سے 3 دفعہ اقرار کرے میرے ساتھ، اجازت ہو جائے گی۔ تو اقرار بھی نہیں کیا، مسجد میں تشریف لائے، ان کو بلایا کہ ذکر لے لو، آئے بھی نہیں۔ یہ کون سخی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جس کو کسی قانون کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اور یہ اتنا آزاد بے باک کون ہے جس کو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے کسی سے؟ ذکر دے دوں، منظوری ہے، پوچھنا ہی نہیں ہے کسی سے، کون ہے یہ؟ خیر، یہ مناظر تو ہم نے دیکھے۔ پھر ہم نے پاکستان میں کراچی میں بھی ایک منظر دیکھا۔ 1996 میں نشتر پارک کا خطاب جو تھا، وہاں ہم نے دیکھا۔ وہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ وہاں سرکار نے فرمایا کہ آج ہم اسم ذات کی کنجی فضا میں پھینک رہے ہیں۔ آج اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم کو، خیر ہے، کل، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد سمجھ میں آئے اور چاہو پچھتانے کے بجائے کہ یار ہم نے تو یہ موقع گنوا دیا، اس دن ذکر شروع کر لینا، چابی لگا لینا، تالا کھل جائے گا۔ یہ ادائیں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ طاقت کا یہ اظہار پہلے کہاں ہوا تھا؟ تصرف کا یہ اظہار پہلے کہاں ہوا؟ یہ کیسا تصرف ہے جو ذکر نہ لیں لیکن ازلی لکھا ہوا ہے ان کو محروم نہیں کر رہے؟ حالانکہ اگر ان کا یہی عمل یوم محشر میں دہرایا جائے تو سب جہنمی ہو جائیں کہ تمہارے پاس تو آیا تھا پیغام، خود چل کے گئے تھے، تم اٹھے نہیں، تم ذکر کے لیے آئے نہیں، چلے جاؤ جہنم میں۔ لیکن ایسا نہیں کیا میرے مالک نے، ایسا کیا نہیں، کرم نوازی فرمائی۔ تو خیر، جب اس اسم ذات سے جو سرکار کے وجود میں موجود ہے جب تعلق جڑا تو ایک دن میں نے ایسے ہی اسم ذات کا تصور کر کے سوچا کہ میرا جو دوست لیاقت آباد میں رہتا ہے اس سے بڑا جی چاہ رہا ہے ملنے کو، وہ آ جائے۔ میں کن کی طاقت کا بتا رہا ہوں، وہ آ جائے۔ آپ یقین کریں، آدھے گھنٹے بعد وہ آ گیا۔ اور آدھا گھنٹہ کیوں لگا؟ لیاقت آباد سے آیا ہے نا پاک کالونی سائیکل پہ۔ اچھا، اب وہ جو آ گیا تو میں تو بڑا خوش ہوا، مجھے تو معلوم تھا کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، ارے یار تم کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار وہ میں تو کھانا کھا کے بیٹھا تھا، اچانک میرے اندر جو ہے نا وہ بے چینی سی ہو گئی اور ایک آواز آنے لگی، یونس کے پاس جانا ہے، یونس کے پاس جانا ہے، یونس کے پاس جانا ہے، بس جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلو۔ تو میں آ گیا۔ یہ طاقت کا اظہار میں نے وہاں دیکھا۔ اچھا، اب یہاں پر غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اس نے کن کہا، ایک دفعہ کن کہا تو اس میں اسم ذات کا جوہر، بیج، اس کی طاقت اس کن میں ڈالی، اور اس دفعہ جو کن کہا، اس کن کہنے سے جو روحیں بنی، اسم ذات کے جوہر سے بنی، وہ ازلی مومن ہوئی۔ اور جس کن میں اسم ذات کی طاقت نہیں ڈالی، اس میں صفات کی طاقت کن میں ڈالی، جیسے رحمان کی طاقت ڈال دی، تو وہ فطری طور پر صفاتی نور سے ہی متصف ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر اسم ذات کام نہیں کرے گا۔ اور جس کے کن میں
اس نے اپنا غیظ و غضب ڈالا تو وہ جہنمی روحیں بن گئیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کل ارواح کو جوہر نور اسم ذات سے لفظ کن کہہ کر پیدا کیا اور تمام ارواح کو اپنے سامنے لا کر حاضر کیا اور ان پر اپنی ربوبیت کا اظہار کیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس وقت چونکہ تمام روحوں کی آنکھیں نور اسم ذات سے منور تھیں، ہر کدورت اور آلائش سے پاک تھیں، تو اس لیے ساری ان روحوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا بلا، قالو بلا شاہدنا۔ تو یہ جو ان کا اقرار تھا یہ اس لیے تھا کہ ان میں اسم ذات کا نور تھا، اور جن میں اسم ذات کا نور نہیں تھا، غیظ و غضب کے جوہر کو کن کے ساتھ لگایا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ جویر نے ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو ان کے دماغ میں دنیا کی بدبو گھس گئی۔ وہ تو جنت سے آئے تھے نا، کہ ان کے دماغ میں دنیا کی بدبو گھس گئی اور جو جنت کی ہوا تھی وہ چلی گئی۔ تو دنیا کی بدبو گھسنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں وہ 40 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میرا نام کا ذکر کرو تاکہ پھر تمہارے اندر وہ ملکوتی رنگ آ جائے۔ تو کوئی بھی انسان جو دنیا میں پیدا ہو کے جوان ہو گیا وہ دنیا کی غلاظت میں مبتلا ہے، اس کو اپنا ملکوتی جوہر اس وقت محسوس ہوگا جب یہ دنیا کی بدبو کثافت اسم ذات کے آنے کی وجہ سے نکلے گی۔ تو دنیا کی اس بدبو کو جو روحوں میں اتر گئی ہے، دنیا کی اس بدبو کو کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ اسم ذات اللہ جب انسان کے اندر وجود میں داخل ہوتا ہے وہ اس بدبو کو نکالتا ہے۔